السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ فلسطینی تحریک مزاحمت اور 11 ماہ سے اسرائیلی جنگ کا مقابلہ کر رہی حماس نے کہا ہے کہ اب مذاکرات کے نام پر نئی تجاویز سننے اور جنگ بندی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو چل رہا ہے اسے چلنے دیا جائے تاکہ اسرائیل پر دباؤ بڑھے۔ حماس کی طرف سے یہ بات اسرائیل کی طرف سے مذاکرات میں سامنے آئی۔ بار نئی تجاویز کی پیشکش اور مذاکرات کی آڑ میں فلسطینیوں پر بمباری جاری رکھنے کے علاوہ جنگی دائرے وسیع تر کرنے کی حکمت عملی کے دوران کہی گئی۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسرائیل کو امریکی صدر جو بائیڈن کے جنگ بندی منصوبے پر لانے کے لیے اب نئی تجاویز نہ دی جائے، بلکہ اسرائیل کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایک نئی جنگ بندی تجویز پیش کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو ایک بار پھر جنگ بندی مذاکرات کا سلسلہ توڑ کر ایسا ماحول چاہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کو اسرائیل اور مصر کے درمیان فلاڈیلفی راہداری سے اپنی فوج نہ نکالنی پڑے۔ اس تناظر میں حماس کے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اسرائیل کے جال میں پھنسنے سے بچ جانے کے لیے خبردار کرتے ہیں۔ اسرائیل کے سارے حربے اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں کے خلاف اپنی جنگی جارحیت جاری رکھ سکیں۔ اس لیے اسرائیلی چالوں کو ناکام بناتے ہوئے جنگ بندی کرنے اور یرغمالیوں کی زندہ رہائی کے لیے حماس نے اپنے پرانے موقف پر ہی زور دیا ہے کہ 2 جولائی کو جن نکات پر اتفاق کر لیا گیا تھا انہی سے بات آگے بڑھنی چاہیے، نہ کہ نئی تجاویز پیش کر کے اسرائیلی خواہشات کے سامنے جھکا جائے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل نمائندے ریاض منصور نے کہا ہے کہ اسرائیل ایک ایسے فلسطین کی کوشش میں مصروف ہیں جس میں کسی فلسطینی کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی غزہ کے لیے منعقدہ ہنگامی نشست خطاب میں فلسطین کے مستقل نمائندے ریاض منصور نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی عوام کے خلاف مکمل معنوں اور باقاعدہ شکل میں جنگ شروع کر رکھی ہے۔ اسرائیل مسئلے پر عسکری حل مسلط کر کے ایک ملت کو صف ہستی سے مکمل مٹانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ منصور نے کہا کہ اسرائیل نسل کشی اور نسلی عصبیت کے ذریعے اپنے استبدادی اہداف پورے کر رہا ہے اور فلسطینی عوام کئی دہائیوں سے اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ اصل میں اسرائیل کی تمام تر جدوجہد کا مقصد ایک ایسا فلسطین حاصل کرنا ہے جس میں کوئی فلسطینی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہر روز مذمتیں کی جا رہی ہے، بیانات جاری ہو رہے ہیں اور اپیلیں کی جا رہی ہے، لیکن اب وقت کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کا ہے۔ اسرائیل کی عسکری و مالی امداد بند کریں۔ اسرائیل کو ڈنکے کی چوٹ پر جرائم کی مہلت دینے کی خاطر اس کے سامنے ڈھال بننا اور اس کا شریک جرم بننا بند کریں۔ منصور نے ایک طرف غزہ کے بچوں کو پولیو ویکسین دینے اور دوسری طرف ان کے قتل کے لیے اسرائیل ہاتھ میں اسلحہ تھمانے کی طرف توجہ مبذول کروائی اور کہا کہ اسرائیل خود حفاظتی کے پردے میں عسکری حملوں کو جائز ثابت کرنے کی کوششوں میں ہے، لیکن اصل مسئلہ زمین ہے۔ فلسطینیوں کو صرف اور صرف فلسطینی ہونے کی وجہ سے اور اپنی زمین پر زندہ رہنے کا خواہش مند ہونے کی وجہ سے مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ریاض منصور نے کہا کہ ہم متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ فلسطینی اور اسرائیلی کنبے بخیر و عافیت ایک دوسرے سے ملنے کے خواہش مند ہیں، لیکن اسرائیل کے استبدادی منصوبے دونوں طرف کے لیے موت کا امکان غالب بنا رہے ہیں۔ اسرائیل کو اس کے مذموم عزائم میں کامیابی کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، بصورت دیگر نتائج کا بدل ہر ایک کو چکانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین آئینی بنیادوں پر استوار بین الاقوامی نظام کے لیے سب سے بڑا امتحان اور اس امتحان میں ناکامی سے بچنا ضروری ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے غزہ کے مظلوموں کی آواز حماس پر پابندی قانون کے مسودے کی منظوری دے دی گئی۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پابندی قانون کے مسودے میں حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے قید جرمانے کی سزا مقرر کی ہے، جبکہ حماس پر پابندی قانون کے مسودے کو منظوری کے لیے پارلیمنٹ بھیجا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے فوجیوں کو جنوبی غزہ اور مصر کے درمیان سرحدی علاقے سے اس وقت تک نہیں ہٹائے گا جب تک اس بات کی ضمانت نہ ہو کہ حماس اس راہداری کو کبھی استعمال نہیں کر سکتی۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا ہم وہاں موجود ہیں۔ نیتنیاہو کا فلاڈیلفی کوریڈور سے اسرائیلی افواج کو نکالنے سے تازہ ترین انکار ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو غزہ میں جنگ بندی کے حصول میں ایک بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ حماس پٹی سے اسرائیلی فوجیوں کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کر رہی ہے۔ روس کے صدر پوٹن نے کہا ہے کہ اگر یوکرین نے یورپ کے ساتھ روسی گیس کی ترسیل کے سمجھوتے کی میعاد میں اضافہ نہ کیا تو ہم دیگر ترجیحات کا جائزہ لیں گے۔ پوٹن نے روس کے شہر ویسٹوک میں منعقدہ مشرقی اقتصادی فورم کے مرکزی نشست میں ایجنڈے کے موضوعات کا جائزہ لیا۔ یوکرین کے ساتھ قریب الاختتام گیس ٹرانزٹ سمجھوتے کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر یوکرین نے سمجھوتے کی میعاد نہ بڑھائی تو یورپ کے لیے گیس کی ترسیل کم ہو جائے گی، لیکن یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ روس دیگر متبادلات کے ذریعے یورپ تک گیس پہنچا سکتا ہے۔ پوٹن نے کہا کہ خاص طور پر ترک اسٹریم اور
کسی حد تک بلو اسٹریم کے ذریعے کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ترسیل داخلی استعمال کے لیے ہے۔ جرمنی براستہ یوکرین اور ترکیہ قدرتی گیس حاصل کر سکتا ہے، لیکن بحر بالٹک سے گزرنے والی نارتھ اسٹریم سے حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں یہ پیشے وارانہ نااہلی اور غلطی ہے۔ اگر یورپی ممالک ہم سے گیس نہیں خریدنا چاہتے ہیں تو نہ خریدیں، ہم دنیا کے دیگر علاقوں کو گیس کی فراہمی کرتے رہیں گے اور اس فراہمی کو درجہ بدرجہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ چین کی حکومت نے آج اپنے ملک کے طلباء کو ایک غیر معمولی تنبیہ جاری کی، جس میں انہیں خوبصورت لڑکوں اور لڑکیوں سے محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی۔ اس اقدام کی وجہ چین کی قومی سیکورٹی کے خدشات ہیں۔ چین کی سرکردہ جاسوسی ایجنسی نے ایسے طلباء کو خبردار کیا ہے جو حساس ڈیٹا تک رسائی رکھتے ہیں کہ وہ خوبصورت حسیناؤں سے دور رہیں، کیونکہ یہ حسینائیں ممکنہ طور پر غیر ملکی اداروں کے لیے جاسوسی کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایسے افراد قومی سیکورٹی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اور ان کے ذریعے خفیہ معلومات کا افشا ہو سکتا ہے۔ چین کی اسٹیٹ سیکورٹی منسٹری نے آج اپنے وی چیٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر طلباء کو تفصیلی تنبیہ جاری کی۔ منسٹری نے کہا کہ طلباء کو خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے متعدد طریقوں سے لبھایا جا رہا ہے اور غیر ملکی جاسوسی ایجنسیوں کے عہدیداروں نے نوجوان طلباء کو ہدف بنا کر انہیں متاثر کرنے اور ان کی معلومات حاصل کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ یہ تنبیہ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب چینی اپنے قومی سیکورٹی کے لیے بڑھتے خطرات کے خلاف سخت اقدامات کر رہے ہیں۔ اس سال چین نے اپنے شہریوں کو متعدد بار انتباہ جاری کیا اور جاسوسی کے کئی معاملات کا انکشاف بھی ہوا۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے ملازمین خاص طور پر کالج کے طلباء کو نشانہ بنا رہے ہیں جس کے پاس مخصوص اور حساس سائنسی تحقیقاتی ڈیٹا تک رسائی ہوتی ہے۔ روسی صدر پوٹن نے آج جمعرات کو کہا ہے کہ وہ آئندہ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار نائب صدر کملا ہیرس کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کی خطرناک ہنسی کی تعریف کرتے ہیں۔ ولاڈی ووسٹک میں مشرقی اقتصادی فورم میں شرکت کرتے ہوئے روسی رہنما، جنہوں نے اس سال کے شروع میں نوٹ کیا تھا کہ وہ صدر جو بائیڈن کی حمایت کریں گے، جو زیادہ تجربہ کار پیش قیاسی کرنے والے شخص، کہا کہ وہ بائیڈن کا احترام کرتے ہیں۔ روسی صدر نے کہا کہ وہ ہیرس کی ہنسی کی تعریف کرتے ہیں، جن کی والدہ ہندوستانی تھی اور اعلیٰ امریکی عہدے کے لیے پہلی ایشیائی امریکی اور افریقی امریکی امیدوار ہیں۔ کملا ہیرس اپنا خطرناک ہنستے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اس نے فورم کے ایک مکمل اجلاس میں سوال کے لیے کہا کہ کیا اب ان کا انتخاب میں کوئی پسندیدہ امیدوار ہے، جبکہ جو بائیڈن، جس کی اس نے پہلی حمایت کی تھی۔ پوٹن نے کہا کہ ان کا مغربی یورپی یا امریکی رہنماؤں سے براہ راست ربط ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ امریکی صدارتی انتخابات میں پسندیدہ کا انتخاب کرنا روس پر منحصر نہیں ہے، کیونکہ یہ امریکی ووٹرز کا کام ہے۔ سرکاری طور پر چلنے والے کوریا الیکٹرک پاور کارپوریشن نے آج جمعرات کو کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ملک میں جنوبی کوریا کے زیر تعمیر براکا نیوکلیئر پاور پلانٹ میں چوتھے ری ایکٹر کا تجارتی آپریشن شروع کیا۔ کوریا الیکٹرک پاور کارپوریشن کے مطابق یونیہاب خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ پلانٹ میں چوتھا یونٹ گزشتہ سال نومبر میں مشرق وسطی کی ریگولیٹری اتھارٹی سے منظوری حاصل کرنے اور اگلے مہینے میں ایندھن کی سلاخوں کو داخل کرنے کا کام مکمل کرنے کے بعد جمعرات کو کام شروع کر دیا گیا۔ یہ ابوظہبی سے 270 کلومیٹر مغرب میں تعمیر کیے گئے 4 جوہری ری ایکٹرز کی آخری اکائی ہے، جو 2009 میں کوریا الیکٹرک پاور کارپوریشن کے زیر قیادت کنزرویشن کے $20 بلین کے معاہدے کے تحت حاصل کیا گیا تھا۔ یہ منصوبہ جنوبی کوریا کی طرف سے گھریلو تجارتی ایٹمی پاور پلانٹ کی پہلی برآمدات کی نشاندہی کرتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے جرمنی کی ہم منصب ایلینا نے ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق استقبالیہ تقریب میں دونوں وزرائے خارجہ نے دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی امور اور معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی اور جرمن وزرائے خارجہ نے غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور بحران کے حل کے لیے کی جانے والی مشترکہ کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔ ملاقات میں جرمنی میں سعودی عرب کے سفیر شہزادہ عبداللہ بن خالد بن سلطان، وزارت خارجہ کے سیکریٹری برائے سیاسی امور ڈاکٹر سعود ساتھی اور مغربی امور کے ذمہ دار خالد بھی موجود تھے۔ مصر میں ہوا بازی کی نمائش میں سعودی فضائیہ کے طیاروں نے مختلف کرتب دکھا کر لوگوں سے داد حاصل کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق العالمین سٹی میں ہوئے نمائش میں سعودی فضائیہ بھی شریک ہیں۔ سعودی فضائیہ کے جوانوں نے مختلف کرتب دکھا کر اپنی انفرادیت ثابت کی۔ واضح ہے کہ مصر میں جاری ہوا بازی کی نمائش پہلی مرتبہ منعقد ہو رہی ہے جہاں اس شعبے میں جدیدیت اور ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے قومی فٹ بال ٹیم کے نامور کھلاڑیوں نے حال ہی میں جدہ کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ اسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر میں مریضوں کی عیادت کر کے ان کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دی۔ عرب نیوز کے مطابق کھلاڑیوں کا یہ اقدام انڈونیشیا کے خلاف 2026 کے ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے جدہ کے کنگ عبداللہ اسپورٹس سٹی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ سے قبل قومی پائیدار مہم سے ہم آہنگ ہے۔
قومی ٹیم کی کھلاڑی فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے لیے ایشیائی کوالیفائر کے تیسرے راؤنڈ میں حصہ لینے کے لیے جدہ میں تربیتی سیشن میں تیاری کر رہا ہے۔ سعودی قومی فٹ بال ٹیم اپنے اطالوی کوچ روبرٹو مانسینی کی نگرانی میں کوالیفائڈ راؤنڈنگ کے دوسرے کوالیفائنگ میچ کے لیے چین کا دورہ کریں گی، جہاں 10 ستمبر کو چین کی قومی ٹیم کے ساتھ میچ ہوگا۔ مکہ مکرمہ ریجن میں گزشتہ روز ہوئی بارش کے بعد سیلابی ریلے میں 3 بھائی بہن بہہ گئے، جبکہ ایک لاپتہ ہے۔ سیکورٹی حکام اور امدادی ٹیمیں لاپتہ ہونے والے بچے کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق مکہ مکرمہ کے المغوی کے علاقے میں 4 بچے گاڑی میں تھے جو سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان اکتوبر میں روس کے شہر کازان میں منعقد ہونے والے برکس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ خبررساں ایجنسی زنہا کی رپورٹ کے مطابق خیبر ترک کی روزانہ کی رپورٹ روسی صدارتی معاون برائے خارجہ پالیسی اوشوکوف کے ایک بیان کے بعد شائع ہوئی، جس نے کہا کہ ترکی نے مکمل رکنیت کے لیے درخواست دی ہے اور ہم درخواست کا جائزہ لیں گے۔ گزشتہ روز ترکی کے حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے ترجمان عمر نے کہا کہ ملک کی برکس میں شمولیت کی درخواست واضح ہے اور یہ عمل جاری ہے۔ برکس ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ کوآپریٹو میکانزم کا مخفف ہے جس میں ابتدائی طور پر برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ شامل تھے۔ جنوری میں میکانزم نے سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، ایران اور ایتھوپیا کو شامل کرنے کے لیے اپنی رکنیت کو بڑھایا۔ دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں سے ایک گوگل نے پاکستان میں 5 لاکھ کروم بکس تیار کر کے پروگرام کا آغاز کیا۔ سرکاری خبررساں ادارے APP کے مطابق آج جمعرات کو اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب میں گوگل کے پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے ریجنل ڈائریکٹر فرحان ایس قریشی نے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو پہلی کروم بک پیش کی۔ وزیراعظم نے تقریب سے خطاب میں گوگل کی عالمی سطح اور پاکستان میں کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی نوجوان نسل انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بہت قابلیت رکھتی ہے جو پاکستان کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں تعلیم کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائیں۔ ہندوستان اور سنگاپور نے آج جمعرات کو اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ایک جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی شکل دینے کے ساتھ ساتھ 4 مفاہمت اور ناموں پر دستخط کیے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم پارٹنرشپ، صحت اور ادویات، تعلیمی تعاون اور مہارت کی ترقی شامل ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی اور سنگاپور کے وزیراعظم لان سوئنگ کے درمیان 2 طرفہ میٹنگ میں ان معاہدوں پر دستخط اور تبادلہ کیا گیا۔ اس سے پہلے ہندوستان کے وزیراعظم مودی کا سنگاپور کی پارلیمنٹ میں لان سوئنگ کی موجودگی میں رسمی طور پر خیر مقدم کیا گیا، جس کے بعد دونوں وزرائے اعظم نے وفود کی سطح پر میٹنگ کی۔